بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. ایسے حالات میں جب نئے DGI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سے لے کر مشاورت کا عمل جاری ہے، یہاں تک بات پہنچی ہے. اور عمران خان صاحب نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس اجلاس میں بھی اس معاملے پر بات ہوئی. اور اس کے بعد جو صورتحال تھی اجلاس کے بعد باہر آنے والے لوگوں کی، وہ صورتحال دلچسپ تھی. ان حالات میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے درمیان، فوج کے درمیان اختلافات ہیں، ایک نئی خبر بھی آئی، تو اس موقع پر اپوزیشن کو کھیلنے کے لیے ایک اور کارڈ مل گیا. اور اس کارڈ کے نتیجے میں اپوزیشن نے بھی اور اپوزیشن کے چاہنے والے صحافیوں نے بھی یہ کہا کہ اس وقت مرکز نگاہ اپوزیشن ہے اور ملاقاتیں جو ہیں وہ اب اپوزیشن سے ہو رہی ہیں، عمران خان جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم سمجھیں. اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں بہت سارے لوگوں کی جانب سے. ہوا یہ کہ امریکی ناظم الامور نے مریم نواز شریف سے بھی ملاقات کی اور میاں شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، دونوں سے ملاقات کی. اس ملاقات کو رنگ کیا دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں باتیں کیا کی جا رہی ہیں، پہلے اس بارے میں آپ کو بتاؤں، پھر آگے چل کر بات کریں گے کہ اصل خبر اس ملاقات کے حوالے سے ہے کیا. اس ملاقات پر ہنا پرویز بٹ صاحبہ مریم نواز شریف کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں مسلسل. انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ کال کا انتظار کرتا رہا مگر امریکہ نے گھاس تک نہ ڈالا. ویسے گھاس ہوتی ہے لیکن ان کا ہوتا ہے. مریم نواز سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات سلیکٹڈ پر بجلی بن کر گری ہوگی. جب ووٹ کی طاقت کوئی روند گر آئے تو دنیا منہ نہیں لگاتی. ایک انہوں نے یہ بات کی. دوسری انہوں نے ملاقات کی تصویر شیئر کی ٹویٹر پہ اور لکھا شریکانوں اگ لگ دی. اس کے بعد جو ہے اسی ملاقات کے بارے میں عدی ہیں، میں انہیں عدی کہتا ہوں اور ان سے بڑا احترام کا رشتہ، شمع جو صاحبہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے بہت بڑی زبردست سپورٹر تھی عمران خان کی، اب یہ تنقید کرتی ہیں عمران خان صاحب پہ. انہوں نے کہا کہ one day two separate things US charged affairs. Angela Aguilar also met leader of the opposition CM Shehbaz Sharif. These meetings carry a significant and US diplomacy to engage opposition in bilateral relations of Pakistan US diplomacy. یعنی پاکستان اور امریکہ کے جو باہمی تعلقات ہیں اس میں جو سفارتی تعلقات ہیں اس میں اپوزیشن کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے. یہ بات کی گئی. پھر شمع جو صاحبہ نے ایک تصویر جو ہنا بٹ صاحبہ نے شیئر کی تھی اسی طرح کی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا اس تصویر پر یوتھیوں کی چیخیں دیکھنے والی ہیں. اب اس ملاقات کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اگر اس کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس ملاقات میں امریکی ناظم الامور نے افغانستان کے معاملات پر بات کی. امریکی ناظم الامور نے افغانستان کے معاملات پر بات کی. یہ بات میں نے آزاد ذرائع سے بھی کنفرم کر لی اور جو مسلم لیگ نون والے سورسز ہیں ان سے بھی کنفرم کر لی اور افغانستان کی صورتحال پہ بات ہوئی کیونکہ امریکہ افغانستان کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کرنے جا رہا ہے. طالبان قیادت سے امریکی قیادت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہاں اب اس وقت صورتحال کچھ بدل رہی ہے. امریکہ اپنے نئے فیصلے کر سکتا ہے. تو ان حالات میں امریکہ پاکستان میں جو دونوں جانب کی قیادت ہے یعنی اپوزیشن کی بھی سیاست اور حکومت کی بھی، ان سے اپنی تمام تر مشاورت کرے گا، معلومات حاصل کرے گا اور یہ جو امریکی نمائندے ہیں یہ پہنچائیں گے واشنگٹن DC تمام خط و کتابت اور بتائیں گے کہ ہمیں کیا معلوم ہوا ہے، پاکستان میں کیا سوچا جا رہا ہے. اس ملاقات کا اس سے زیادہ مقصد نہیں ہے. اس ملاقات کا جنرل باجوہ، عمران خان، اختلافات، پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال ان سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو رنگ یہی دیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں نہ جانے کیا کچھ ڈسکس ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس ملاقات کے حوالے سے اور اسے کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سینٹیمنٹ اپنے حق میں حاصل کرنے کے لیے یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. دوسری بات جو DGI کے معاملے میں خبر آئی، انصار عباسی صاحب نے خبر بریک کی اور بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو DGI کے لیے شارٹ لسٹڈ نام ہیں ان کے انٹرویوز کریں گے. اب یہ بہت بڑی خبر تھی کیونکہ ملاقات ہوتی ہے یا وزیر اعظم صاحب ملتے ہیں تب جب آرمی چیف کے انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن DGI کے سلسلے میں انٹرویوز ہوں یا یہ چیز کہ سوال جواب ہوں اور وزیر اعظم سوال جواب کریں، ایسا نہیں ہوا ہے. اور اسی بارے میں بات کی مظہر عباس صاحب نے اور کہا کہ یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن انصار عباسی صاحب کی خبر پر جو ہے وہ شک نہیں کیا جا سکتا. فواد چودھری صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نئے DGI کی تقرری کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا. ایک مخصوص طبقہ اس معاملے پر جو کھیل کھیلنا چاہتا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نئے DGI کے لیے انٹرویوز کریں گے. ان عہدوں پر تعیناتی سے قبل ملاقات ایک عمومی روایت ہے. ایسے عمل کو بھی متنازع بنانا انتہائی نامناسب ہے.
تو انصار عباسی صاحب کی خبر کی فواد چودھری صاحب کے اس ٹویٹ کے نتیجے میں ایک تو تصدیق ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب ملاقاتیں کریں گے، اور ملاقاتوں میں جو متوقع امیدوار ہیں کہ ان سے ملاقاتیں ہوں گی تو پھر مختلف چیزیں اس عہدے کے حوالے سے، اس عہدے پر موجود شخصیت کے جو JDs ہیں، جاب ڈسکرپشنز ہیں، ان کے حوالے سے ڈسکس ہوں گی. تو اسے آپ انٹرویو نہ بھی کہیں، رسمی گفتگو کہیں، غیر رسمی گفتگو کہیں، مشاورت کہیں، جو بھی کہیں، لیکن ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں تو خبر کی تصدیق تو ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے پارٹی کا اجلاس بلایا اور اجلاس میں جانے سے پہلے عمران خان صاحب صحافی پیچھے پڑھ کر باقاعدہ ایک جگہ روک دیا تھا اسے. جب شرکا جا رہے ہوتے ہیں اجلاس میں تو وہاں صحافیوں نے کھڑے ہو کر آوازیں لگا کر عمران خان صاحب سے سوالات کیے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ریلیکس نظر آئے، مطمئن نظر آئے. انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر صحافیوں کو سوال کا جواب دیا، سے ہاتھ اٹھایا اور اندر چلے گئے. اندر عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے یہ کہا کہ جنرل باجوہ سے اچھے تعلقات ہیں، جیسے جنرل باجوہ سے تعلقات میرے ہیں ایسے کسی کے تعلقات نہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے اس پر اپنی پارٹی کے لوگوں کو بتایا. عمران خان صاحب نے DGI کی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن اس کے بارے میں کہا کہ تکنیکی خامی تھی وہ دور کرنی ہے، اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی غلط فہمی اس معاملے میں نہیں ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ معاملات حل ہو چکے ہیں، پروسیس جاری ہے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلد حل ہو جائیں گے اور نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. فواد چودھری صاحب نے یہ بتا دیا. اب یہ اہم ترین ہے، وزیر اعظم کی ملاقات کی جو خواہش ہے اس کی تو تصدیق ہو چکی ہے، اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ معمول کی بات ہے. بہت سینئر، بہت جاننے والے لوگ بتاتے ہیں کہ معمول کی بات تو نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے جو ان معاملات میں جب یہ معاملات ڈسکس ہوتے ہیں تو وہ اپنا انپٹ چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ وزارت دفاع سے جاری ہو، منسٹری آف ڈیفنس تک آئے سمری، وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور پھر نوٹیفیکیشن جاری ہو. تو یہ بالکل درست بات ہے. وہ اپنی اتھارٹی جو ہے اس کو بائی پاس ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ وہ چیز ہے جس پر ان تمام لوگوں کو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یعنی وہاں سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے اور اس سلسلے میں اتفاق کر لیا گیا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اس پر اتفاق ہے. نہ یہ ان کی اتھارٹی بائی پاس کر رہے ہیں، نہ وہ ان کی اتھارٹی بائی پاس کر رہے ہیں، اور مل کر چل رہے ہیں. تو اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی، اور یہی سلسلہ جاری رہنا چاہیے. وزیر اعظم کوئی بھی ہو لیکن یہ سلسلہ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو عمران خان کو ربر اسٹیمپ کہتے ہیں، ربر اسٹیمپ کہنے والے جو ہیں، وہ اس سے پہلے ایسے سوالات کی جو ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں کوئی جرت بھی نہیں کر سکے. وہ ایسی بات کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکے. اور جب انہیں یہ لگا تھا کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹا جائے گا، ان کا خیال تھا کہ آرمی چیف جو میری بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے طیارہ ہوا میں روکا تھا میاں صاحب نے، اور پھر اس کے بعد طیارے میں موجود لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی. تو پھر نیچے موجود فورسز جو ہیں وہ حرکت میں آئی تھیں اور میاں صاحب گرفتار ہوئے تھے. تو یہ سب خبریں ہمارے سامنے ہیں. میاں صاحب اپنے رشتہ دار جو ہیں جنرل بٹ، ان کو DGI سے آرمی چیف بنا رہے تھے اور وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں تمام کی تمام ہمارے سامنے ہیں. اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی اتھارٹی مقدم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس بات پر بھی اختلاف نہیں ہے. اس بات پر ان تمام لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جو آج سوشل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں کہ انٹرویو کے سوالات کیا ہوں گے. یہ سول سپریمیسی کی اگر بات ہے، سول بالادستی کی بات ہے، جمہوری بالادستی کی بات ہے، تو اس پر عمران خان کا ساتھ دینے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے اور بہتر انداز میں چلانے کی ضرورت ہے. اس پر جو فارغ لوگ ہیں، سیاسی یتیم لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج منظم ادارہ ہے اور اس ادارے کو عمران خان نے متنازع بنا دیا ہے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ آج دیکھ لیں کہ ایک وزیر اعظم ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کی اتھارٹی پر، اس کی عزت پر، اس کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، اس کو تیار نہیں ہے. تو آپ کو اس وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے، اور ساتھ بھی آپ تب دیں گے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف ہے. لیکن وہ خلاف نہیں ہے تو آپ اس معاملے کو صرف اور صرف اس وقت کیش کرنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ویڈیو.